ہلو گائز، میرا نام ہے یاسمین اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ہورر اسٹوری جس کو سن کر آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ آج کی کہانی کا نام ہے ویر پور حویلی کا رہسیہ۔ چلیے تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ برسات کی رات تھی۔ آسمان میں بجلی ایسے چمک رہی تھی جیسے کوئی پرانا راز بار بار دنیا کو دکھانا چاہتی ہو۔ دلی سے قریب 100 کلومیٹر دور پہاڑیوں اور گھنے جنگلوں کے بیچ ایک پرانی حویلی کھڑی تھی جس کا نام تھا ویر پور حویلی۔ گاؤں والے اس حویلی کا نام سنتے ہی دروازے بند کر لیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا جو رات میں حویلی کے اندر جاتا ہے وہ کبھی پہلے جیسا لوٹ کر نہیں آتا۔ لیکن شہر سے آئے 5 دوست ان باتوں پر ہنستے تھے۔ آرو، کبیر، ثنا، پریا اور عمران سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی میں پوری رات بتائیں گے اور اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ویڈیو بنائیں گے۔ گاؤں کے بوڑھے چوکیدار نے انہیں روکتے ہوئے کہا، بیٹا، حویلی میں رات کے بعد کوئی انسان نہیں رہتا، وہاں صرف پرچھائیاں جاگتی ہیں۔ کبیر زور زور سے ہنسنے لگا۔ بابا، یہ سب کہانیاں ہیں۔ بوڑھا دھیرے سے بولا، کہانیاں نہیں، چیتاونی ہے۔ لیکن وہ نہیں مانے۔ رات کے قریب 9:30 بجے ان کی جیپ حویلی کے سامنے رکی۔ لوہے کا ٹوٹا فاٹک ہوا میں اپنے آپ چر چر کی آواز کر رہا تھا۔ حویلی اتنی بڑی تھی کہ اندھیرے میں اس کا آخری حصہ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر بڑھے، اچانک ان کی ٹارچ ایک ساتھ بند ہو گئی۔ ثنا گھبرا گئی۔ یہ کیا تھا؟ عمران نے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی اور اسی روشنی میں انہیں حویلی کی دیوار پر بڑے بڑے خون جیسے لال نشان دکھے۔ بھاگو یہاں سے! ایک دھیمی فسفساہٹ پورے گلیارے میں گونج گئی۔ سب ڈر کر پیچھے مڑے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ آرو نے ہمت دکھاتے ہوئے کہا، ارے کچھ نہیں، کوئی ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ سب آگے بڑھے۔ حویلی کے اندر سڑاندھ کی بھیانک بدبو تھی۔ پرانی تصویریں دیواروں پر ٹیڑھی لٹک رہی تھیں اور ہر تصویر کی آنکھیں جیسے انہیں گھور رہی ہوں۔ تبھی اوپر کی منزل سے کسی عورت کے پائل کی آواز آئی، چھن چھن چھن۔ پریا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ارے اوپر کوئی ہے۔ کبیر کیمرہ لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ باقی سب اس کے پیچھے گئے۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچے، گلیارے کے آخر میں سفید ساڑی پہنے ایک عورت کھڑی دکھائی دی۔ اس کے لمبے کالے بال چہرے پر ڈھکے ہوئے تھے اور اس کے پیر الٹے تھے۔ ثنا کی چیخ نکل گئی۔ صرف دیوار پر ناخنوں کے نشان بچ گئے، لیکن اگلے ہی پل وہ عورت غائب ہو گئی۔ عمران کانپتی آواز میں بولا، مجھے یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی، چلو ہم سب واپس چلتے ہیں۔ تبھی پیچھے کا دروازہ اپنے آپ دھڑام سے بند ہو گیا۔ سب دوڑ کر دروازے تک پہنچے، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ ہوا اچانک بہت ٹھنڈی ہو گئی۔ سب کے جسم میں ایک ٹھنڈ کی لہر دوڑ گئی۔ پھر اچانک ایک بچے کے رونے کی آواز آنے لگی، اواں اواں اواں۔ آواز حویلی کے تہخانے سے آ رہی تھی۔ آرو نے کہا، ہمیں نیچے جا کر دیکھنا ہوگا۔ دھیرے دھیرے وہ تہخانے کی سیڑھیاں اترنے لگے۔ جیسے جیسے وہ نیچے جا رہے تھے، رونے کی آواز اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ تہخانہ پوری طرح اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ دیواروں پر جلے ہوئے ہاتھوں کے نشان بنے تھے اور بیچ کمرے میں ایک پرانا لکڑی کا پالنا اپنے آپ ہل رہا تھا۔ چر چر۔ پریا نے ڈرتے ہوئے پالنے کے اندر دیکھا اور زور سے چیخ پڑی۔ پالنے میں کوئی بچہ نہیں تھا، صرف خون سے بھری گڑیا پڑی تھی جس کی آنکھیں ہل رہی تھیں۔ اچانک تہخانے کا دروازہ بند ہو گیا۔ سب نے مل کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں کھلا۔ تبھی اندھیرے میں کسی نے دھیرے سے کہا، تم لوگ
یہاں کیوں آئے ہو؟ موبائل کی روشنی گھومی اور انہوں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت دیوار کے کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ آدھا جلا ہوا تھا۔ وہ بہت بھیانک لگ رہی تھی اور وہ دھیرے دھیرے ہنس رہی تھی۔ ثنا چیخیں مار کر رونے لگی۔ آرو نے پوچھا، تم کون ہو؟ بوڑھی عورت بولی، اس حویلی میں رہنے والے کبھی مرتے نہیں۔ پھر اس نے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایک پرانی تصویر ٹنگی تھی اور تصویر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ تصویر میں وہی 5 دوست کھڑے تھے، لیکن تصویر 100 سال پرانی تھی۔ سب کے چہرے ڈر سے جم گئے۔ کبیر گھبراتے ہوئے بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچانک کمرے کی ساری موم بتیاں اپنے آپ جل اٹھیں اور تہخانے میں سینکڑوں پرچھائیاں دکھائی دینے لگیں۔ وہ سب دھیرے دھیرے دوستوں کے قریب آ رہی تھیں۔ پھر کسی نے پریا کا پیر پکڑ لیا۔ وہ چیختی ہوئی نیچے گر گئی۔ اس کے پیروں پر کسی ادرشیہ چیز کی ناخنوں کے نشان بن گئے اور خون بہنے لگا۔ آرو نے اسے کھینچ کر اٹھایا، لیکن تبھی عمران اچانک غائب ہو گیا۔ عمران! اس کی چیخ اوپر کی منزل سے سنائی دی۔ سب بھاگتے ہوئے اوپر پہنچے۔ گلیارے میں خون پھیلا تھا اور دیوار پر لکھا تھا، اب کوئی واپس نہیں جائے گا۔ تبھی حویلی کے سارے دروازے ایک ساتھ بند ہو گئے۔ بجلی چمکی اور اسی روشنی میں انہوں نے دیکھا سفید ساڑی والی عورت چھت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں پوری کالی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے ہنس رہی تھی۔ تم سب کو یہیں رہنا ہوگا۔ ثنا بے ہوش ہو گئی۔ کبیر ڈر کے مارے کیمرہ گرا کر تیزی سے باہر بھاگا، لیکن گلیارہ ختم ہو ہی نہیں رہا تھا۔ وہ جتنا بھاگتا اتنا ہی اسی جگہ واپس آ جاتا۔ پھر اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کا اپنا ہاتھ چہرہ اس کے سامنے کھڑا تھا، لیکن اس کی آنکھیں پوری سفید تھیں اور اگلے ہی پل گلیارے میں اس کی دردناک چیخ گونج اٹھی۔ آرو اور پریا نیچے بھاگے۔ انہیں حویلی سے باہر نکلنے کا راستہ مل گیا۔ دونوں پوری طاقت سے باہر بھاگے، لیکن جیسے ہی فاٹک کے پاس پہنچے انہوں نے دیکھا حویلی باہر سے بالکل نئی تھی، جیسے اس میں کبھی کوئی نہیں رہا ہو، اور فاٹک پر ایک پتھر لگا تھا جس پر لکھا تھا، ویر پور حویلی، سن 1920۔ یہاں 5 لوگ رہسیامئی طریقے سے غائب ہوئے۔ نیچے تصویر بنی تھی اور وہ تصویر آرو، کبیر، ثنا، پریا اور عمران کی تھی۔ لیکن وہ تو ہم ہیں۔ تبھی پیچھے سے وہی عورت کی آواز آئی، اب تم بھی اس حویلی کا حصہ ہو۔ آرو نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کی چیخ جنگل میں گونج اٹھی۔ اگلی صبح گاؤں والوں کو حویلی کے باہر صرف ٹوٹا کیمرہ ملا۔ کیمرے کی آخری ریکارڈنگ میں 5 دوست اندھیرے میں بھاگتے دکھائی دے رہے تھے، اور ریکارڈنگ ختم ہونے سے پہلے ایک چہرہ کیمرے میں بالکل پاس آیا، وہی جلی ہوئی بوڑھی عورت۔ اس نے مسکرا کر کہا، اگلا مہمان کب آئے گا؟ اس دن کے بعد ویرپور حویلی پھر بند ہو گئی، لیکن گاؤں والے آج بھی کہتے ہیں، برسات کی رات میں حویلی کی ٹوٹی کھڑکیوں سے 5 لوگوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، اور اگر کوئی دھیان سے دیکھے تو اوپر والی کھڑکی سے سفید ساڑی پہنے ایک عورت آج بھی کھڑی دکھائی دیتی ہے، جو اگلے شکار کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، تاکہ میں آپ کے لیے ایک نئی ہارر کہانی لے کر آؤں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔